تمہیں ڈھونڈتا پھروں، اصول ہے اللہ کیا؟ تو یہی بات اللہ نے کہی کہ چاہیے کہ تم وقت کی قدر کرو، جو ٹائم تمہیں ملا اس سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ کون سی گھڑی آئے گی جب تم کلام سن کر توبہ کرو گے؟ وقت ختم ہو جائے گا اور پھر روتے رہو گے۔ توبہ کرو، وقت کو ضائع نہ کرو، اس سے جلدی فائدہ اٹھا لو۔ اور اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں، میری اور آپ کی یاد دہانی کہ جا رہے تھے قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، باوضو تھے، الگ ہو کے ایک طرف 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت یہ کون سی نماز کا وقت؟ فرمایا نہیں، نماز کا وقت نہیں تھا، جب میں نے قبروں کو دیکھا تو ذہن میں آیا کہ عبداللہ ان کا ٹائم ختم ہو گیا، اب یہ جواب دے رہے ہیں تیرا کوئی پتہ نہیں ابھی ختم ہو جائے، اس لیے یہ جو گھڑی میسر ہے اس میں کچھ اللہ کو یاد کر لینا چاہیے۔ تو زندگی میرے دوستوں بھائیوں قیمتی ہے، اس میں ہمیں خود اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے، اور ہماری تو ذمہ داری دوہری ہے جس کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں سوچنے کے لیے کہ صرف اپنے آپ کو درست نہیں کرنا، اللہ کے دین کو دوسری دنیا تک پہنچانا اور اس کو غالب کرنا۔ تو یہ اجتماع جو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب اور مبارک کرے۔ میرے رفیق آئے ہیں، ان کی باتیں آپ توجہ سے سنیں، مگر خدا کے لیے مردہ دل جو ہے نا ان کو زندہ کریں، اور اس میں اللہ کا خوف جو اس کو جگہ دیں، اور آخرت کی فکر جو ہے نا اس کو اجاگر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، وقت کی قدر کے بارے میں مولانا صاحب نے فرمایا۔ اب درس حدیث کے لیے تشریف لاتے ہیں حکیم محمد شریف حسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب میں سند کے ساتھ نقل کیا۔ آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی برائی کو دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، یہ حکم ہے۔ فمن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر وہ اپنی زبان سے روکے، اگر وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر اپنے دل کے اندر اس کے لیے نفرت اور کراہت، اور دل کے اندر اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے سوچے کہ اس کو کس طرح پیش جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر برائی موجود ہے تو جن لوگوں کے پاس یہ طاقت موجود ہے، جن کے پاس یہ ذرائع موجود ہیں کہ وہ اس برائی کو طاقت سے روک سکیں، تو انہیں اس کے لیے طاقت استعمال کرنی چاہیے۔ جن کے پاس طاقت ہے وہ استعمال نہ کریں، یا جو اپنی زبان سے اس بارے میں کام کر سکتے ہیں اور زبان سے اس کو روکتے ہیں اور زبان کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے، وہ زبان کو استعمال کریں۔ اور آخری درجہ پھر یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، جس کے پاس زبان بھی نہیں ہے، یعنی اتنا خوف ہے یا اس کے پاس یعنی وہ زبان نہیں ہے، وہ اس کے پاس جسے کہتے ہیں کہ زبان آوری یا طلاقت لسانی یا خطابت یا دوسروں کو کسی چیز کے سمجھانے کا طریقہ نہیں ہے، تو اسے اپنے دل سے برا سمجھے۔
اب آپ یہ غور فرمائیے کہ صرف اس حدیث پر عمل کرنے سے دنیا میں برائی کا وجود کہیں باقی رہ سکتا ہے؟ اگر طاقت والے طاقت سے روکیں، اگر زبان جن کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اپنی زبان کو اس کام کے لیے استعمال کریں، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر اگر ہر شخص یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھے اور اس کی برائی کو ختم کرنے کے لیے تدبیریں سوچے، تو پھر دنیا میں برائی کہاں باقی رہے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دراصل اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہے جس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے، اور اس معاشرے کو قائم کرنے کے لیے اور اس معاشرے کی حفاظت کے لیے یہ آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے یہ سب سے زیادہ کارگر تدبیر ہے۔ اس کی موجودگی میں کوئی برائی دنیا کے اندر پنپ نہیں سکتی، جس طرح کہ اسلام ایک بے نظیر معاشرتی نظام ہے، بے نظیر نظام حکومت ہے، بے نظیر اخلاقی نظام اور روحانی نظام ہے، اسی طرح یہ تدبیر جو ہے یہ بھی اپنی جگہ پر ایک لاجواب تدبیر ہے۔ یعنی یہ واحد ہے اسلامی معاشرہ جس کا یہ فرض ہے دنیا کے معاشروں کے اندر کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ ایک پولیس مین ہے وہی روکے گا یا کوئی متصب ہے وہی روکے گا، بلکہ اس معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ متصب ہے، ہر فرد جو ہے وہ پولیس مین ہے۔ جہاں تک اس کا بس چلتا ہے، جہاں تک اس میں طاقت ہے، وہ برائی کو پنپنے نہ دے، وہ برائی کو پھیلنے نہ دے، وہ برائی کو مٹانے کی کوشش کرے۔ آپ یہ سوچیں کہ تھوڑی سی پولیس جو ہے اگر وہ دیانتداری کے ساتھ کام کرے تو معاشرے کے اندر سے برائی کا اور جرائم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یا کم از کم بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس معاشرے کا خیال کریں جس میں ہر فرد جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہو کہ وہ پولیس مین ہے، وہ برائی کا دشمن ہے، تو برائی اس میں کہاں باقی رہے گی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو اہمیت دی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک تو معاشرے کا اس کا قائم کرنا جو ہے وہ انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری ہے، اور یہ امت جو ہے اس کے یہ فرض منصبی میں سے ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر نیکی کا نظام قائم کرے اور برائی کو پڑھا کرے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ امت ہو جس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ یعنی کوئی تفاخر کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کوئی برتری کے لیے نہیں، کسی خاص رنگ یا نسل کے لیے نہیں کہ ان کی برتری کے لیے یا ان کو مفاد محفوظ کرنے کے لیے یا ان کو زیادہ سے زیادہ دل کے اندر غلبہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں نہیں نکالا گیا۔ تمہارے مبعوث کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ للناس لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگ ساری دنیا کے لوگ، چاہے وہ عرب ہوں عجم ہوں، کسی درجے سے، کسی خطے سے، کسی زبان کے بولنے والے ہوں، سب کی بھلائی کے لیے اور سب کی رہنمائی کے لیے تمہیں کیا گیا۔ اور صاف کیا بتایا ان کے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ گویا اس منصب پر، یہ منصب جو کبھی بنی اسرائیل کو حاصل تھا، تمہیں فائز کیا گیا، اور یہ فائز ہونے کے لیے تمہاری 3 صفات ہیں جو تمہیں اس بات کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں کہ تم خیر امت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس طرح کہ اپنے دل سے اگر اس برائی کو برا نہ سمجھے تو ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ایمان کا کوئی درجہ باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح امت پوری بحیثیت مجموعی اگر وہ امر بالمعروف نہ کرے اور نہی عن المنکر نہ کرے اور اللہ پر ایمان نہ رکھے تو پھر وہ خیر امت نہیں ہے۔ وہ اپنی زبان سے جو کچھ کہتی رہے، اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے ارشاد کے مطابق وہ نہیں ہے۔ اسی لیے اس کا بڑا انعام بھی بڑا رکھا ہے کہ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے، کسی ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، تو ان کا اجر بھی یہ ہے کہ وہ جو ان کے کہنے پر عمل کرے گا اور کوئی راہ راست پر آئے گا، جتنا اجر اس کو ملے گا اس دعوت کے دینے والے کو بھی اتنا اجر اس کو ملے گا۔ یہ بھی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا ابو رافع کی کہ اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے
اور وہ اس پر عمل کرتا ہے تو یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ مشرق اور مغرب ساری دنیا جو ہے وہ تمہارے حوالے کر دی جائے. اس ایک آدمی کا جو ہے سیدھے راستے پر آ جانا وہ اس سے بہتر ہے. اس طرح سے یہ اسلامی معاشرہ جو ہے اس کی ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلام امت خیر امت کا فرض سمجھتے ہوئے بحیثیت مجموعی جو امت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہ اس امت کا فرض ہے. اور اس امت کے فرد ہونے کی حیثیت سے بھی اس پر یہ فرض ہے کہ اس امت کو یہ منصب قائم رہے. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سزائیں جو ہیں وہ بھی بڑی سخت ہیں کہ جو اگر آدمی یہ تم نہ کرو تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا. اور ایک طرح سے فلاح اس کے ساتھ وابستگی ہے، اور اس طرح سے اصلاح جو ہے وہ اس کے ساتھ وابستگی ہے کہ جو نیکی کریں گے انہی کو فلاح ملے گی، اور جو برائی سے روکیں گے وہی صالح ہوں گے. چنانچہ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے لازم ہے تم پر کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے اور اللہ کی طرف دعوت دے. وہی لوگ ہیں جو فلاح پاتے ہیں. یعنی اگر ساری امت جو ہے وہ دل سے اور زبان سے برا سمجھے تو کم از کم ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو طاقت کے ذریعے سے اس کو کرے. یعنی اس کا اقتضا یہ ہے کہ محض وعظ و تلقین جو ہے یہ نیکی کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. برائی کے ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہوتا اگر محض وعظ و تلقین کرتا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اگر صرف یہی بات ہوتی کہ بعض و تبلیغ کرتے رہو بس ٹھیک ہے، کوئی آتا ہے تو ہے نہ آئے، کوئی اس کے لیے کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، کسی اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، کسی اختیار کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اتنا کافی تھا. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے. بس آگے پھر تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ خیر کی دعوت کی ہے، اس میں سب کچھ آ گیا. یہ ضروری ہے کہ اختیار و اقتدار کے ساتھ جو ہے وہ آیت اس کے لیے استعمال کرے. چنانچہ اسلامی حکومت کا یہ فرض قرار دیا گیا جو 4 فرائض قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں. الذین إن مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اگر ان لوگوں کو ہم زمین میں اختیار بخشیں اور ان کو اقتدار دیں تو کیا کام کریں گے؟ اقامت الصلاۃ کا، ایتاء زکوٰۃ کا، اور امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا. گویا جہاں ایک پوری امت کا یہ فرض ہے، جہاں ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ برائی کو روکے اور نیکی کا حکم دے، وہاں ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس طاقت ہو اور وہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے حکومت اس کے پاس ہو تاکہ وہ روک سکے، کیونکہ حکومت کے بغیر تو کوئی چیز نہیں روک سکتی. آپ لاکھ کوشش کرتے رہیں، واز کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن وہاں ایک اشارے کی بتی لگ جائے، وہاں کوئی سپاہی بھی کھڑا نہ ہو تو اشارے پہ رک جائے گی گاڑی. آپ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں کہ صاحب روکو، نہیں روکے گی گاڑی. لیکن ایک اشارہ ہے، وہ کوئی بھی نہیں وہاں کھڑا ہوا، صرف جب سرخ بتی ہو جاتی ہے تو گاڑیاں خود بخود رک جاتی ہیں. یہ اقتدار کی بات ہے نا، اسے پتہ ہے کہ پیچھے اس اشارہ جو ہے ویسے خود بخود نہیں یہ سبز بتی آ جاتی ہے اور سرخ بتی آ جاتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک نظام ہے، ایک طاقت ہے. اگر میں نے اس کی خلاف ورزی کی تو میرا چالان ہو جائے گا، میں جیل میں بھی جا سکتا ہوں، جرمانہ بھی کر سکتا ہوں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا مستحق قرار دیا ہے اور اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ وہ رحمت کے سائے میں میرے ہوں گے. ان کی تعریف کیا بتایا؟ الذی یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ اللہ کا نبی جو ہے جو رحمت کے مستحق ہے، جو لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، جو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی احکام کی حکم دیتا ہے، جس چیز کو اس نے برائی قرار دیتا ہے اس کو روک دیا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ مومنین کی صفت یہ بیان ہوئی، اس میں بھی برابر یہی بات آ رہی ہے. یامرون بالمعروف اس کو رضا کیا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن اور مرتے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. پہلی صفت یہاں یہی بیان کی ہے.
پھر دوسرے مقام پر تعاون جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جنہوں نے یہ سودا کیا ہے جنت کا اپنی جان دے کے، ان کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان میں اللہ بالمعروف والنہی عن المنکر کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس طرح سے گویا پھر اہل کتاب کے اندر جو جن کی تعریف کی ہے وہ بھی وہی لوگ ہیں لیسوا سوا، کہ ایک تو یہ ہیں جو ہدایت سے پھرے ہوئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن سب برابر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لیسوا سوا من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل ہم یأمرون بالمعروف، ان کی بھی یہ صفت بنائی ہے کہ اہل کتاب میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ گویا اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، پھر یہ خیر امت کی یہ ذمہ داری، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت، پھر مومنین کی یہ صفات، اور پھر اہل کتاب میں سے بھی جو اچھا ہے اس کا یہ کام، یہ اتنی بات ہے کہ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کام کو چھوڑے گا اس کے نتیجے کیا ہوگا اس کے بارے آپ کا ارشاد ہے کہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ما من نبی بعث اللہ فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون والذین یأخذون اصحابہ یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ ثم انها تخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل۔ جو لوگ پہلے جو انبیاء آتے رہے ہیں ان کی بھی اتباع کرنے والے تھے، ان کی سنت پر عمل کرنے والے موجود تھے، لیکن جب ان کے بعد ان کی وہ نسلیں آئیں جنہوں نے یقولون ما لا یفعلون جو ایسی باتیں کرتے تھے جو کام نہیں کرتے تھے، باتیں ویسی کرتے تھے، اور یہ ہے جو کرتے تھے اس کا انہیں حکم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کریں، پھر ان کا کیا ہوا؟ فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی، اب یہ مسندوں پر بیٹھنے والے لوگ جو ہیں اپنے آپ کے اور بڑے بڑے مقامات پر، فمن جہاد ان کے ساتھ بھی وہ مومن ہے جو ان کے ساتھ طاقت سے ان کے کرے گا، پھر ان کی اپنی زبان سے کرے گا، یہ بھی نہیں کرے گا تو وہ اپنی دل سے ان کو برا سمجھے گا۔ اور یہاں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہیں کرتا تو اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ آپ سوچیں کہ ہم کس مقام پر ہمارا فرض کیا ہے، کیا کتنے لوگ ہیں جن کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے۔ آج اگر برائی جو ہے موجود ہے تو وہ اس لیے ہے کہ ہاتھ اس کو روکنے کے لیے جس طرح کے استعمال ہونے چاہیے اتنے ہاتھ نہیں استعمال ہو رہے ہیں، جس طرح سے زبانیں اس کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھے وہ نہیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے دلوں کے اندر نفرت موجود ہونا چاہیے وہ برائی کے لیے ہمارے نفرت موجود ہے۔ اگر یہ ساری ہمارے ہاتھ، ہماری طاقت، ہماری زبان اور ہمارا دل جو ہے یہ اپنی اپنی جگہ پر جس کی جو استطاعت ہے اس کے لیے وہ برائی کے لیے روکنے کے لیے اور نیکی کو رائج کرنے کے لیے استعمال میں کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ برائی کا اتنا ماحول پیدا ہو جائے جس طرح کے آج پیدا ہو رہا ہے۔ وقت یہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور کے اس ارشاد کے پر عمل کریں